وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 116۔ آج کے سبق کے 3 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا عقل سے ہمیں توحید کا پتہ چل سکتا ہے؟ دوسرا، کیا عقل ہمیں اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ دے سکتی ہے؟ تیسرا، جو لوگ غافل ہیں وہ مفسد ہیں۔ انہی موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 116۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں۔ فلولا، پس کیوں نہ ہوا، کانا من القرون، بستیوں میں سے جو ہلاک کی گئیں، ان بستیوں میں سے ایسا کیوں نہ ہوا، من قبلکم، جو تم سے پہلی تھیں، اولو بقیتن ینہونا، اولو بقیتن ہوشمند، ایسے ہوشمند یا صاحبان عقل و خرد ایسے کیوں نہ ہوئے، ینہونا، جو روکتے اپنی قوم کو عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے روکتے، یعنی ایسے ہونے چاہیے تھے تاکہ وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ جاتی۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، لیکن بہت قلیل جن کو ہم نے نجات دے دی ان سے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیروی کی ظالموں نے جو ان کو عیش و آرام دیا گیا تھا اس میں وہ مشغول رہے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آخری مضامین ہیں، اور جو قومیں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کے سبب تباہ کر دیں ان کے بارے میں آج کی آیت ہے کہ دیکھو جو یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں ان میں سے اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے
کہ وہ عقل و خرد سے کام لیتے، ہوشمند ہوتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے، تو ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، یعنی وہ عذاب سے بچ جاتے۔ سامعین اکرام، اس میں کچھ مضمون ہے جس پہ آپ غور کیجئے۔ قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے، فلولا کان من القرون، یعنی اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام، اور جو حقیقت ہے وہ میں تھوڑی سی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں کہ انسان محور کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے اور دارالسلام چلا جائے، یعنی جنت چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہاں سامعین اکرام، جب روح کو جسم دے دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ نفس و شیطان ہوتا ہے جو کہ اس کے دشمن ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو عقل ہوتی ہے سامعین اکرام، اس کا دائرہ کار محدود ہے۔ یہ مضمون ذرا غور سے سنیں، اس کا دائرہ کار محدود ہے، اور یہ اس کی جو قوتیں ہیں یعنی سوچنے سمجھنے کی، وہ ظاہر تک محدود ہیں، باطن کو یہ محسوس نہیں کر سکتی، باطن کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن پتہ لگا سکتی ہے، یعنی عقل و خرد جو ہے وہ باطن کا پتہ لگا سکتی ہے کہ ہاں ایک حقیقت ضرور ہونی چاہیے اور ہے۔ یہ عقل، یعنی اگر تھوڑی سی ہم عقل و خرد سے کام لیں تو ایک تو حق کا پتہ چلتا ہے سامعین اکرام کہ یہ تخلیق جو ہے یہ ایک ذات ہے جو اس کی تخلیق ہے۔ پھر یہ بھی ہم سمجھ جاتے ہیں یا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری تخلیقات جو ہیں اس کا فائدہ صاحب انسان حضرت انسان اٹھا رہا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم پتہ چلتا ہے عقل سے کہ اس ہر ایک چیز کا ایک نتیجہ سامنے آ رہا ہے، مقصد، ہر ایک چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے سوائے انسان کے۔ انسان جو خیر و شر کر رہا ہے، عقل کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کو پوری سزا یا جزا نہیں مل رہی۔ پھر عقل یہ بھی مانتی ہے کہ ہاں جو خالق کائنات ہے، جو خالق انسان ہے، وہ یعنی یہ عقل کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک رزلٹ نکالے، ایک نتیجہ، یوم جزا، مالک یوم الدین جسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ سب کچھ عقل کہتی ہے، اور پھر وہی جو ہے سامعین اکرام وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے یہ آسمان اور زمین باطل بے مقصد نہیں پیدا کیے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے، ورنہ ہم نے یہ باطل بے مقصد نہیں پیدا کی، اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک نتیجہ بھی ہوگا۔ یہ نتیجہ بھی سامعین اکرام اگر ہم تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو یقیناً عقل کہتی ہے کہ یوم جزا، رزلٹ ڈے ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک کو اس کی اچھائی یا برائی کا نتیجہ ملے۔ تو یہ اولو بقیت میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ انسان کی اپنے سوچنے کی بات ہے، اگرچہ اس کے ظاہری قوا محدود ہیں، لیکن اسی عقل سے یہ باطن کا پتہ چلا سکتی ہے، باطن کی خبروں کا پتہ چلا سکتی ہے۔ خالقہ کائنات کو عقل مانتی ہے، آخرت کے قیام کو عقل مانتی ہے، انسان کے مقصد حیات کے ہونے کو عقل مانتی ہے کہ نہیں، یہ دنیا اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ پھر وہی اللہ کی وہی جو ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا جو ہے، تمہارا پہنچنا جو ہے وہ تو رب کے پاس ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ سارے عقل کے کام ہیں سامعین کرام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا اگر عقل سے کام نہ لے سامعین کرام، تھوڑا سا یہ مضمون غور کریں اس پہ۔
یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے اور تدبر کی ضرورت ہے. تو یہ اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا آپ سنیں کہ اگر ہم عقل کو استعمال نہ کریں. اچھا یہاں رک کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخ کے کنارے جب وہ دوزخی کھڑے کیے جائیں گے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کو روک کے وہ جنت کا داروغہ پوچھے گا ان سے الم یأتکم نذیر کی کوئی ڈرانے والا تمہیں نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا. اور پھر وہ ایک بات کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دھیان سے یا عقل سے کام لے لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے. تو یہی مضمون یہاں ادا ہو رہا ہے کہ عقل کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فساد فی الارض بپا ہوتا ہے. عقل کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فساد فی الارض بپا ہوتا ہے. سامعین کرام یہاں الفاظ آئے نا ینہون عن الفساد فی الارض. عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے. اور اگر یعنی عقل آپ استعمال نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیند میں ہیں، نیند میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت میں گرفتار ہیں، بے پرواہ ہیں، غافل ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کے الفاظ آئے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ غافل ہیں. تو سامعین اکرام غافل انسان جو ہے وہ پھر فساد فی الارض پھیلانے کا خود بھی فساد میں مبتلا ہوتا ہے، خود بھی مفسد بن جاتا ہے اور فساد فی الارض بھی پھیلاتا ہے. سامعین اکرام اللہ تو یہ سارا مضمون ہے. سامعین اکرام تو گزشتہ قوموں کے اللہ تعالیٰ جو ہلاک شدہ قومیں ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں کچھ ہوشمند لوگ ہوتے تو یہ قوم تباہ نہ ہوتی. اس کا یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عقل و خیرت سے کام لینا چاہیے، ہوش سے کام لینا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی قوت تو دی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری اس عقل میں آ سکتی ہیں. کیا اس کائنات کو ہم نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس کے خالق کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ ہم عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس سب کا ایک خالق ہے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب کچھ حضرت انسان کے لیے ہے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ انسان کا ایک حقیقی مقصد ہونا چاہیے، پھر وہی جو ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے. یعنی ابھی ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، وہ بھی یہی مضمون ہے. سامعین کرام بہرحال تو واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ. اب یہ ہے نا کہ اگر ہم عقل و خیرت سے کام نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر خواہشات رہ جاتی ہیں. سامعین کرام پھر تو نفس رہ جاتا ہے، نفس امارہ رہ جاتا ہے. پھر نفس جو ہے وہ مزے چاہتا ہے. یہ ظاہر آنکھوں کو دنیا بھلی معلوم ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ پلاٹس وغیرہ کس کو اچھے نہیں لگتے، یا جو اونچے محلات ہیں، خوبصورت بنگلے ہیں، وہ کس کو اچھے نہیں لگتے؟ اچھے لگتے ہیں نا. اچھا پھر خوبصورتی، انسانوں کی خوبصورتی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ عورتیں خود تبصرے کرتی رہتی ہیں کہ وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، وہ لڑکی. یہ رشتوں کے لیے جب آپ جاتے ہیں اور خواتین پھرتی ہیں جگہ بجگہ تو پہلے تو یہ ظاہری صورت دیکھتی ہیں کہ لڑکی کا رنگ گورا ہے کہ کالا ہے،
پھر اس کے نقش و نگار کیسے ہیں. عورتیں خود خوبصورتی اور کی تلاش میں ہوتی ہیں. پھر مرد جو ہیں ظاہر ہے کسی سے کم نہیں ہے، وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں. پھر لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ بھی خوبصورت مردوں کو پسند کرتی ہیں. ظاہر ہے سامعین اکرام، یہ دیکھیں نفس ہے. یہ جو دنیا ہمارے سامنے مزین کر دی گئی ہے، اگر ہم عقل و خیرت سے کام نہیں لیں گے، ہوش سے کام نہیں لیں گے، پھر ان چیزوں کے حسن میں یا اس کے طلسم میں، اس کے جادو میں گرفتار ہو جائیں گے. اب پیسہ جو ہے، مال و دولت، اس کے طلسم، اس کے جادو میں کتنے لوگ گرفتار ہیں سامعین اکرام. یعنی یہ ایک ایسا جادو ہے، یہ مال و دولت، سیم و زر کا ایسا جادو ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو بھلا دیتا ہے. اذان ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد سے بلاوا آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں تو دکان نہیں بند کر سکتا، میں تو کاروبار نہیں چھوڑ سکتا، پڑھ لیں گے. یہ جادو ہے، ظاہر کا جادو ہے سامعین کرام. پھر یہ اب دیکھیں، اب یہ جادو جو ہے، جو اس دنیا کے سحر میں گرفتار ہو گیا، پھر یہ خود بھی اس سے فساد کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی. پھر فساد نافرمانی کا ایک پھر نتیجہ بھی ہوتا ہے، ظاہر نافرمانی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اکثر گھروں میں جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے، گھروں میں فساد آ جاتا ہے. اچھا گھر ہوگا، خوبصورت میاں بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے، لیکن میاں بیوی عام طور پہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اگر آپ ہوش سے کام نہیں لے رہے، پھر آپ یہ جو ہے پھر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور فساد، کیونکہ شوہر اپنی کرنا چاہتا ہے، بیوی اپنی منوانا چاہتی ہے. پھر بچے اگر جوان ہو گئے، وہ اپنے خیالات میں غلطاں ہوتے ہیں. تو یہ فساد پھر گھروں میں آپ دیکھیں کتنے گھروں میں فساد ہے کہ نہیں ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جس میں اختلاف رائے نہ ہو اور فساد نہ ہو. ہر بھائی کا بھائی سے ذہن نہیں ملتا، اولاد کا باپ سے ذہن نہیں ملتا، باپ کا اولاد سے ذہن نہیں ملتا، ماں کا شوہر سے ذہن نہیں ملتا، ماں کا باپ سے یعنی میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے ذہن نہیں ملتا. تو پھر یہ یعنی اگر انسان کی نفسانی اصلاح نہ ہو تو یہ فساد پھر بڑھ جاتا ہے سامعین کرام. بہرحال میں یہ طلسم کی بات کر رہا ہوں. طلسم جانتے ہیں نا، جادو. تو یہ مختلف قسم کے جادو ہیں. جادو تو ظاہر ہے کہ آپ مانتے ہی ہیں جادو، لیکن میں جس جادو کی بات کر رہا ہوں وہ ظاہر کا جادو ہے. آپ کو ظاہری چیزوں نے مرعوب کر دیا ہے، آپ اس کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں. دیکھیں اونچی جو عہدے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، وہ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ بڑا عہدہ مل جائے، کیونکہ بڑے عہدے کے تو پھر بڑے مفادات ہوتے ہیں، بڑی تنخواہ ہوتی ہے، بڑے اختیارات ہوتے ہیں. یہ آپ ڈگریوں پہ ڈگریاں، یہ ڈاکٹر کی ڈگریوں پہ ڈگریاں، کیا یہ بڑی نوکری مل جائے، ہم پروفیسر بن جائیں، یہ بن جائیں، پھر پروفیسر ڈاکٹر، پھر ذاتی کلینک، اور پھر مریضوں کی قطاریں. یہ سارا ایک طلسم ہے سامعین کرام. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ طلسم کی میں بات کر رہا ہوں، جادو کی اور ایک سحر کی. یہ کرسیوں کا ایک طلسم ہے. یہ MPA ہے اور یہ MNA ہے. بعض لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی MNA بن جاؤ، MPA بن جاؤ. پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں وزارت ملے گی، اختیارات ملیں گے، اور گاڑیاں جو ہیں، ایک جلوس، جب بھی تم جاؤ گے تمہیں پروٹوکول ملے گا. ہارن بجاتی ہوئی گاڑیاں تیزی سے آگے بڑھیں گی اور تم اس کے جلوس میں جاؤ گے. اوپر بھی آگے بھی محافظین اور پیچھے. ایک طلسم ہے سامنے کرام. اور پھر اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. جو ایک الیکشن میں ہار گیا، اگلے الیکشن میں لازمی اس نے حصہ لینا ہے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے.
اور یہ سارے یعنی اس کے طلسم میں آ کے دنیا یعنی دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر میں آپ کے سامنے جو بڑا جادو ہے وہ پیسے کا ہے سامنے کرام۔ پیسے کے طلسم میں لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ تو عام گرفتار ہے، ہم لوگ عام طور پہ اس جادو میں گرفتار ہیں۔ اور جادو کیا ہے کہ اس میں بڑی طاقت ہے۔ خیال ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسے میں بڑی طاقت ہے اور پیسے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ پیسے کے حصول کے لیے پھر آپ ہر طریقہ آزماتے ہیں، اور یہ تو مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے سامعین کرام، مشکل بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ معاشرہ جو ہے یہ پیسے کا معاشرہ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ یہ پیسے کا یعنی جائز یا ناجائز۔ اب بڑے بڑے بیپاری ہیں، مثال کے طور پہ ان کا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پیسے کے اور اپنے کاروبار کے، بھئی یہ کاروبار نہیں بند ہونا چاہیے، اس کو بڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر اس میں سامعین کرام دیکھیں، حرام حلال کی اس وقت میں بات نہیں کر رہا، لیکن پیسے کا جادو یا پیسے کے طلسم میں یا اس کے سحر میں کوئی گرفتار ہو جائے تو پھر حل میں مزید کی ایک رٹ لگی رہتی ہے، انسان پھر بس نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں نا، لوگ ایک کارخانے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا یہ بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیسے کا جادو ہے، پیسے کا جادو ہے، انسان بس نہیں کرتا، آخر دم تک یہ لگا رہتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے نا، میری طرح یا مجھ سے بھی زیادہ تھوڑا سا 70 سال، اور اس کے بیٹے ہیں تو وہ مشورے دیتا رہتا ہے، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، بیٹا ایسے کرو، بیٹا ایسے کرو، تو وہ بچے تو خود اس کے طلسم میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ باپ کے تجربہ کار باپ کی بات مانتے ہیں۔ سامعین کرام، اب یہ مضمون کو تھوڑا سا میں سمیٹتا ہوں۔ یہ دنیا اور ظاہر کا طلسم ہے، اگر آپ اپنی عقل اور ہوشمندی سے کام نہیں لیں گے تو یہ آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لے گی۔ دنیا اور ما فیہا، مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، دنیا اور ما فیہا آپ کو اپنے طلسم میں جکڑ لے گی، پھر آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے گی، اپنے خالق سے، جو کہ خالق کائنات ہے، اس سے توجہ ہٹ جائے گی، اور پھر اسی روز و شب میں آپ الجھ کے رہ جائیں گے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں اسی روز و شب میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، سب کے مسائل ہیں اور سب کے مسائل کا تعلق ظاہر دنیا سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر کے طلسم میں گرفتار ہیں، یہ لوگ ظاہر کا جادو ان پہ چل گیا ہے، اور ظاہری کو اپنے مسائل کی ظاہری کے مسائل میں گرفتار ہیں، اور انہی کے مسائل کے حل میں اپنی نجات یہ پاتے ہیں۔ ایک کاروبار یعنی ایک دکاندار کا کام نہیں چل رہا، وہ سوچتا ہے یار اگر یہ کام چل جائے تو بس میری تو قسمت کے دریچے کھل جائیں گے، مثال کے طور پہ۔ یا ایک MNA کو وزارت نہیں ملی ہے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یار اگر یہ وزارت فلاں وزارت مجھے مل جائے تو میرے دلدر دور ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے یعنی اگر ہوش و فکر سے ہم کام نہ لیں، عقل سے کام نہ لیں، تو ظاہر کے طلسم میں گرفتار رہیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اسی میں ہم مشغول رہیں گے۔ میں تشریح کر رہا ہوں اس آیت کی، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیروی کی ظالموں نے۔ اب ظالم کسی اور کو نہ سمجھے، یہی لوگ جو ظاہر کے طلسم میں گرفتار ہیں، اپنی عقل اور خرد کو استعمال نہیں کر رہے، ہوش سے کام نہیں لے رہے، یہ ظالم ہے۔ اور ظلم کس پہ ہو رہا ہے یہ بھی جان لیں، ظلم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ آپ کو میں نے یہ گزشتہ درس میں ظالم کی تشریح کی ہے۔ ظالم وہ شخص جس نے رب کو بلا دیا ہے بحیثیت مقصود واحد، معبود واحد، محبوب واحد بلا دیا ہے، یہ ظالم ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پیروی کی ظالموں نے، ما اترفوا فیہ،
جو ان کو عیش و آرام دیا گیا تھا، اس میں انہوں نے اسی عیش و آرام کے پیچھے پڑ رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم تھے، یعنی یہ مجرم ہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ سامعین کرام ذرا غور سے یہ بات سنیں کہ دیکھیں یہ گزشتہ قوموں کے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس میں کیوں نہ ایسے ہوشمند انسان ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے۔ فساد سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے، اللہ پہ ان کا خود بھی ایمان ہوتا، اپنے عقل اپنے ہوش کی وجہ سے اللہ پر وہ ایمان لے آتے اور لوگوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے اور حب دنیا، حب مال، حب جاہ سے روکتے۔ یہ فساد ہے سامعین اکرام۔ حب دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جڑ ہے ہر برائی کی، تو جب برائی ہے تو پھر فساد ہے۔ تو سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیجیے، نہیں ترجمہ نہیں، تلاوت کر لیجیے، تھوڑا ٹائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، من قبلکم، پس کیوں نہ ہوئے بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ، اولو بقیتن، اولو بقیتن، جو ہوشمند ہوتے، ینہون عن الفساد، یہاں مضمون محذوف ہے، ہوشمند ہوتے اور ایمان لے آتے اپنے رب پہ اور رب کے راستے پر گامزن ہوتے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، روکتے لوگوں کو زمین میں فساد سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر تھوڑے جن کو ہم نے نجات دے دی اس سے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور اتباع کیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، ما اترفوا، جو عیش و آرام ان کو دیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اس میں پڑے رہے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ مجرم تھے۔ سامعین اکرام ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، اور وہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کیا، مرد ہو یا عورت، اور عقل و ہوش و خرد سے کام نہ لیا اور زندگی کے روز و شب میں الجھ کے رہ گئے، اور یہ سامعین اکرام یہ میں آپ کو بتا دوں یہ مرض بڑا عام ہے، اور شاعر میں نے بھی کہا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جگہ سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں، زمان اور بھی ہیں، لیکن ہم اسی روز و شب میں الجھے ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، خواتین کی ٹولی ہوگی، مردوں کی ٹولی ہوگی، یہی بات چیت ہوگی، سیاستدان ہیں تو بس سیاست پہ بات ہوگی، کاروباری ہیں کاروبار کی بات ہوگی، خواتین ہیں زیادہ تر یہ ہے کہ بس وہ فیشن اور ایک دوسرے کے کپڑوں کو دیکھ کے اور بس ایک دوسرے کے مال اور اولاد کو دیکھ کے بس باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔
تو بہرحال یہ سارے وہ ہیں، مضمون ہیں، سوچنے کے ہیں۔ قرآن تدبر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، تذکر کے لیے ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. If only there were among the generations before you people with wisdom who spoke against corruption on earth, except for the few whom we saved. But the wrongdoers pursued the luxuries they were indulged in and thus became guilty. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔